نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ کل ہم نے 30ویں پارے کے نصف اول کی صورتوں کا تعارف اور مختصر خلاصہ بیان کرنے اور سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج انشاءاللہ العزیز جو آخری حصہ ہے 30ویں پارے کا، ان کی صورتوں کا خلاصہ ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اللہ پاک ہمارا پڑھنا، سننا، بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری لغزشوں کوتاہیوں سے وہ کریم درگزر فرمائے اور اسے ہماری مغفرت، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ 30ویں پارے کے نصف آخر کا آغاز سورۃ الفجر سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں متعدد قسمیں ارشاد فرما کے اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ قیامت ضرور واقع ہو کے رہے گی۔ والفجر، فجر کی قسم ارشاد فرمائی۔ مفسرین کے اس میں متعدد اقوال ہیں کہ کیا اس سے کوئی خاص فجر مراد ہے یا ہر روز طلوع ہونے والا آفتاب اور ہر روز رات کی چھٹنے والی تاریکی وہ اس قادر و قیوم کی قدرتوں کو بیان کرتا۔ اگرچہ بعض نے لکھا ہے کہ والفجر سے مراد 10 ذو الحج کی صبح ہے، وہ فجر ہے، اس خاص دن کی عظمت کی بنا پر اللہ پاک نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ مگر اکثر و بیشتر مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف 10 ذو الحج کی فجر ہی نہیں، ہر روز جب سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے، جب رات کی تاریکی کا جگر چاک ہوتا ہے اور سورج اللہ کے حکم اور اس کے اذن سے مشرق سے طلوع ہو کر کائنات کے اندھیروں کو سمیٹتا ہے، عقل والوں، خرد والوں کو اللہ کی قدرتوں پہ ایمان لانا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فجر کی قسم ارشاد فرمائی کہ وہ انسان جو میری کبریائی میں جسے شک و شبہ ہے، جسے میری وحدانیت میں شکوک و شبہات ہیں، جسے قیامت کے قائم ہونے میں طرح طرح کی جو ہے وہ اسے تذبذب اور الجھنوں کا سامنا ہے، والفجر، صبح کی قسم ہے۔ تم صرف صبح میں غور کر کے دیکھ لو، جو رب قادر و قیوم رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے صبح کا سپیدہ سحر طلوع کر سکتا ہے، وہ قیامت بھی قائم فرما سکتا ہے، وہ مردوں کو قبروں سے زندہ بھی فرما سکتا ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ متعدد اقوال ہیں، ایک قول کے مطابق اس سے رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اندازہ لگائیے ان کی عظمت کا کہ جن کا اللہ پاک نے الگ سے قسم اٹھا کے جن کا ذکر فرمایا۔ اور ایک قول کے مطابق اس سے ذو الحج کی پہلی 10 راتیں، یکم ذو الحج سے 10ویں ذو الحج تک کی جو راتیں ہیں وہ مراد ہیں، اور ایک قول کے مطابق اس سے محرم الحرام کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ نے ان کی قسم ارشاد فرمائی۔ رات اپنی جگہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور دن اپنے مقام پر اس کی کبریائی کی دلیل ہے، سو دونوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ والشفع والوتر، شفع جوڑے کو، جفت کو کہتے ہیں، اور وتر طاق کو کہتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جوڑے سے مراد مخلوق ہے اور وتر سے مراد خالق کی ذات ہے۔ ذکر ہو چکا، اللہ پاک نے بار بار بیان فرمایا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے جو مخلوق بھی پیدا کی اسے جوڑا پیدا کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں دن اور رات، زمین اور آسمان، ظلمت اور ہدایت، علم اور جہالت، نور اور تاریکی، یہ ساری چیزیں، مرد اور عورت، دیگر مخلوقات بھی جو نظر آتی ہے، جو نظر نہیں بھی آتی، وہ جوڑے میں ہے۔ جفت سے اللہ پاک نے ان کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور وتر، ایک ہی ذات ہے جو صاحب علم تو ہے اور جہالت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جو ساری کائنات سے بڑھ کر غنی ہے اور فقر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جو نور ہی نور ہے اور ظلمت کو اس کی ذات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ طاق، وہ وتر، وہ یکا و تنہا، وہ وحدہ لا شریک، وہ خالق کائنات ہے۔ دونوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ واللیل اذا یسر،
اور رات کی قسم جب وہ چل دے۔ مفسرین فرماتے مراد ہے کہ جب رات کا آخری حصہ آتا ہے اور رات اپنا دامن سمیٹنا شروع کرتی ہے، پروردگار قدوس جل وعلا نے اس حصے کی بھی قسم ارشاد فرمائی، اور ان ساری قسموں کا جواب مفسرین فرماتے محذوف ہے، جو عرض کر دیا کہ یہ ساری چیزیں قدرت الہی کی دلیل ہیں، اور ان کی قسم اٹھا کے ہم بتا رہے ہیں کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ اس سورہ مبارکہ میں مفسرین فرماتے ہیں اجمالاً اللہ پاک نے ایک ایسا نظریہ جو نزول قرآن کے وقت بھی لوگوں میں بڑا عام تھا، اسلام سے پہلے انبیاء سابقین کے دور میں بھی وہ عام تھا، اور بدقسمتی سے آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ نظریہ عام ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ ہر انسانی معاشرے کے اندر یہ ذہن موجود رہا ہے کہ جس کے پاس دولت کے ڈھیر ہیں اللہ اس سے خوش ہے، وہ کامیاب ہے، وہ مقرب الہ ہے، اللہ کا حقیقی معنوں میں قریبی وہ شخص ہے، اللہ کی رضا اور رحمت اس پر ہے جس کے پاس دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور جس کی جیب خالی ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ وہ نظریہ، یہ وہ غلط فہمی تھی جو مشرکین مکہ کو بھی درپیش تھی۔ قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر ان کی اس غلط فہمی کا رد کیا ہے۔ سورہ زخرف اگر یاد ہو جو عرض کی تھی، دوبارہ اگر اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اس سارے کا لب لباب یہ تھا کہ مشرکین کو رسول اللہ کی نبوت کو تسلیم کرنے میں ایک یہ عذر بھی مانے تھا، ایک یہ رکاوٹ بھی درپیش تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھیروں ڈھیر مال تو نہیں ہے، ان کے پاس خزانے تو نہیں، یہ مکہ کے بہت بڑے تاجر تو نہیں، یہ بہت بڑے رئیس تو نہیں، ان کی جو غلاموں کی فوجیں تو کہیں نظر نہیں آ رہی، یہ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے؟ سورۃ الفجر میں اس شبہ کا ازالہ کیا گیا، فرمایا دولت اگر حلال ذرائع سے ہو، اگر تو حرام ہے وہ تو نرا ہی انسان کے لیے وبال اور عذاب الہی ہے، اگر حلال سے ہے تو وہ تب بھی آزمائش ہے، اور فقر و فاقہ یا دولت کا نہ ہونا یہ بھی اس کریم کے آزمانے کا انداز ہے، کبھی وہ دے کے آزماتا ہے اور کبھی روک کے آزماتا ہے۔ جو اس کا بندہ ہے، جو اس پر ایمان رکھنے والا ہے، اگر وہ اسے دے تب بھی وہ تکبر نہیں کرتا، وہ غرور نہیں کرتا، اور وہ کبھی بھی اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، اور اگر وہ کریم اپنی حکمتوں کی بنا پر کسی سے رزق کے دروازے کچھ بند کر لے، روک لے، تنگ کر لے، تب بھی وہ اس کا ناشکرا پن اختیار نہیں کرتا، وہ زبان پہ شکوے اور شکایات کے ڈھیر نہیں لگاتا، بلکہ حتی الامکان اپنی کوشش کر کے اپنے کریم کے کرم پر وہ راضی رہا کرتا ہے۔ یہاں پر اس شبہ کا ازالہ کیا گیا اور فرمایا دولت کی تقسیم اور عدم تقسیم، اس کی فراوانی یا اس کی کمی، یہ حق پر ہونے یا نہ ہونے کا ہرگز کوئی معیار نہیں ہے، حق پر وہی ہیں۔ آخری سورہ مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، جنہیں اللہ کی بارگاہ سے یہ خطاب ارشاد فرمایا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ، راضیۃ مرضیہ، تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قول جب بندہ مومن کی جان نکالی جائے گی، جس نے دنیا میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہوگی، اپنی استطاعت کے مطابق احکام الہی کی فرما برداری کی ہوگی، جب اس کی روح فرشتے نکالیں گے تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے اسے یہ کریمانہ خطاب سے نوازا جائے گا، اور اس کے لیے وہ جاں کنی کے مراحل اور وہ دشواریاں وہ ساری کی ساری آسان ہو جائیں گی، اور جب وہ قبر سے اٹھے گا اس موقع پر بھی اسے یہ خطاب ارشاد فرمایا جائے گا، اور احترام و تعظیم کے ساتھ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی، عرض کی یا رسول اللہ یہ کتنا پیارا خطاب ہے، حضور وہ کیسا جو ہے وہ خوش بخت ہوگا جسے یہ خطاب الہی عطا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر آپ کو بھی اللہ پاک اسی خطاب سے مخاطب فرمائے گا، آپ بھی ان خوش بختوں اور سعادت مندوں میں ہیں جنہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ کا خطاب کریم سننے کو نصیب ہوگا۔ سورۃ البلد اگلی صورت ہے، 20 آیات اور 1 رکوع پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ایک بار پھر
قسم اٹھائی شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اور اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں، ووالد وما ولد، باپ کی قسم اور اولاد کی قسم۔ باپ سے مراد بعض مفسرین نے جناب آدم علیہ السلام لیے ہیں، اور ولد سے مراد اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات یا جملہ ذریت آدم مراد لی گئی، اور ایک قول کے مطابق والد سے مراد جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور ولد سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات۔ یہ قسم ارشاد فرما کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ پچھلی صورت کا جو مضمون تھا یہاں اسے بانداز دیگر بیان کیا گیا۔ یہ قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ ہم نے تو انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ زندگی ایک پھولوں کی سیج ہے اور زندگی میں کبھی کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی، کبھی کسی ضرورت کو پورا کرنے میں تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی کسی بھی قسم کی کوئی حاجت پیش نہیں آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، فرمایا وہ غلطی میں ہے، وہ نادانی میں ہے۔ اللہ کا قرآن یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ یہ زندگی کا سفر بڑا کٹھن ہے، اور خصوصاً جو راہ حق کا مسافر ہے، جو ہدایت کی شاہراہ پہ چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ سفر کچھ اور پرکٹھن پرخطر ہو جاتا ہے، لیکن اسے یہ مجدہ جاں فضا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر وہ یہ مشکلات رضائے الہی کے لیے برداشت کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہرگز اس کے اجر کو رائگاں جانے نہیں دیا کرتا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، مشرکین و کفار کی جو ذہنیت، جو انداز فکر تھا، اس کا ذکر کیا کہ وہ اپنی دولت، اپنے اقتدار اور اپنی معاشرتی حیثیت کی بنا پر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان پر کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، وہ آزاد ہیں، کسی کا ان پر کوئی زور اور قابو نہیں ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا، میرے مال اور دولت کی تو حد ہی کوئی نہیں، مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، اس کے اعمال سے کوئی واقف نہیں ہے؟ ان سارے سوالات کو دراصل تردید کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے جس میں وہ مبتلا ہے۔ اللہ کی ذات کو اس پہ پوری قدرت حاصل ہے، اللہ پاک جب چاہے گا اسے نمونہ عبرت فرمائے گا، اور جب اس کے عذاب کی پکڑ میں یہ آئے گا تو کوئی اس کا مددگار نہیں۔ اپنے احسانات کا ذکر ایک بار پھر اس سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو آنکھیں بھی عطا کی، زبان بھی عطا کی، ہونٹ بھی عطا کیے، اور اسے خیر اور شر کی ہدایت سے بھی نوازا۔ اب اس سب کے بعد بھی جو حق قبول نہیں کرتا تو وہ سراسر اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ سورۃ الشمس اگلی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 15 آیات ہیں، اور ایک بار پھر اللہ پاک نے بڑے بلیغ انداز میں متعدد قسمیں ارشاد فرمائیں۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، چاند جب وہ سورج کے پیچھے آئے اس کی قسم، دن کی جب سورج اسے چمکائے، اور رات کی قسم جب اسے چھپا لے، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان اور جس نے اسے ٹھیک ٹھیک بنایا اس کی قسم، پھر اس میں بدکاری اور پرہیزگاری ڈالنے والے کی قسم۔ یہ 8 آیات میں قسمیں ارشاد فرما کے پھر فرما قد افلح من زکاہا۔ ان ساری قسموں سے مراد یہ حقیقت ذہن نشین کرانا ہے کہ مراد کو وہ پہنچا جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے نفس کو ہر باطل سے، ہر غلط چیز اور بری عادت اور برے خیال سے صاف کر لیا، وہ اپنی مراد کو پہنچا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اسے معصیت میں، گناہوں میں ضائع کر دیا وہ نامراد ہو گیا۔ قوم سمود کا ذکر کیا گیا کہ جب انہوں نے تزکیہ کی راہ کی بجائے گناہ کی، نافرمانی کی راہ اختیار کی تو دمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، ان پر ان کے رب نے گناہ کے سبب تباہی ڈالی، سو ان کی بستی برباد ہو کر رہ گئی۔ سورۃ اللیل اگلی سورہ مبارکہ ہے، ایک بار پھر قسمیں اٹھا کے دن اور رات کی فرمایا گیا کہ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ خیر کی راہ پہ چلنے والا، ہدایت کی شاہراہ کا مسافر، اس کی کوششیں کچھ اور نوعیت کی ہوتی ہیں، اور گمراہی کے درپے رہنے والا، باطل پرستی میں مبتلا اور جھوٹ کے رستے پہ چلنے والا، اس کی کوشش مختلف ہوا کرتی ہے۔ جو باطل پرست ہے، جو حق سے دور رہنے والا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، نارن تلظیٰ، بھٹکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں اس اشقا اور سب سے بدبخت ترین کو ڈالا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جو سب سے بڑھ کر متقی ہے اسے
اسے اس آتش جہنم سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اس اتقا جو سب سے بڑھ کر متقی ہے، اس کے کچھ اوصاف ذکر کیے گئے کہ وہ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، احسان جتانے کے لیے، کسی کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے نہیں، محض اور محض رضائے الہی کے لیے، اور جس کا یہ مقصود ہو سو وہ اسے حاصل ہو کے رہتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ کرام میں موجود تھیں، لیکن سب سے بڑھ کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان صفات کے حامل تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئیں جب آپ نے جناب بلال حبشی کو امیہ بن خلف سے منہ مانگے داموں خرید کر آزاد فرمایا۔ اس وقت حضرت بلال جیسے غلام کی جو مارکیٹ ویلیو تھی، جو عام بازار میں قیمت تھی، امیہ نے اس سے کئی گنا زیادہ مانگی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہ منہ مانگی قیمت چکا دی تھی۔ کچھ لوگوں نے، آپ کے تاجر ساتھیوں نے، رشتہ داروں نے اعتراض کیا کہ ابو بکر نے کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اتنی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کے اخلاص کا اظہار فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ کا یہ عمل صرف اور صرف رضائے الہی کی خاطر۔ سورۃ الضحیٰ اگلی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ کوثر تک یہ ساری صورتیں رسول اللہ کی مدح و ثنا پر مشتمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور آپ کے مقامات رفیعہ کو بڑی اہمیت کے ساتھ اللہ پاک نے ان صورتوں میں اجاگر فرمایا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے نبوت میں جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے ابتدائی برسوں میں حضور کچھ بیمار ہوئے، اور رات کو گھر میں جو تہجد کے وقت قیام فرمایا کرتے تھے وہ آپ نہ فرما سکے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو پڑوسن بھی تھی، چچی بھی تھی، جب اس نے دیکھا کہ کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو قیام فرماتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں، وہ موقوف ہو چکی ہے، تو اس بدبخت اور ظالمہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیطان نے انہیں چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اب وہ قیام نہیں کرتے، وہ رات کو جو پڑھا کرتے تھے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں انہی دنوں سلسلہ وحی بھی کچھ روز کے لیے بند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب ام جمیل کا یہ طعنہ پڑا، حضور کو بڑا صدمہ ہوا، سلسلہ وحی بھی رکا ہوا تھا، ادھر بیماری کی وجہ سے طبیعت مبارکہ ناساز بھی تھی، یہ طعنے جب کانوں میں پڑے تو آپ کے قلب مبارک کو رنج ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا نہ ناپسند جانا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بے شک ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ ساری آیات، ایک ایک آیت کی اگر تشریح کی جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بے مثال بیان ہے۔ یہ مستقبل کے وعدے تھے، اور پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا گیا کہ حبیب اپنی پچھلی حیات طیبہ پر نظر دوڑائیے، کسی بھی موقع پر رحمت الہی آپ سے دور نہیں رہی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اگر آپ کے سر سے جناب عبداللہ کا سایہ اٹھا، حضرت آمنہ کی آغوش شفقت ہم نے آپ کو عطا فرمائی، جناب آمنہ دنیا سے گئیں، عبد المطلب کی گود میں آپ کے لیے محبتوں اور شفقتوں کو ہم نے موجزن کر دیا۔ عبد المطلب کا انتقال ہوتا ہے، جناب ابو طالب آپ کی بہترین انداز میں خدمت کرتے ہیں، پرورش فرماتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے احسانات کا ایک کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے۔ جس رب کی رحمت نے ماضی میں کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، اے حبیب دشمنوں کے طعنوں کی پرواہ مت کیجئے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، مستقبل میں بھی کرم الہی آپ کے ہمراہ ہوگا، مستقبل میں بھی اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی، اور جہاں جب ضرورت ہوگی اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمتوں کا میਂہ برسائے گا۔ واما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیجئے۔ اس حکم پر سورہ ضحیٰ کی تکمیل ہوتی ہے۔ سورہ انشراح جسے سورہ علم نشرح بھی کہا جاتا ہے، اگلی صورت ہے۔ اس میں پھر اللہ پاک نے اپنے احسان کا ذکر کیا، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھولا نہیں اور آپ سے وہ بوجھ نہیں اتارا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ان احسانات کا ذکر فرما کے پھر آیا نمبر 5 میں اور 6 میں ایک ہی جملے کا تکرار ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ دشواری کے بعد آسانی آئے گی، فرمایا نہیں، دشواری اللہ کی راہ میں برداشت کرو تو صحیح، شکوے سے زبان کو روکو تو صحیح، صبر اور استقامت کا مظاہرہ تو کرو، اللہ عسر کے ساتھ ہی تمہیں یسر عطا فرمائے گا، مشکل کے ساتھ ہی آسانی عطا فرمائے گا۔ شرط صرف اتنی سی ہے کہ اپنے زبان کو اس کریم کا شکوہ ادا کرنے سے روک کے رکھو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ آیات بینات رمضان المبارک کے اس آخری ایام کے اندر 29ویں روزے میں انتہائی دھیان اور توجہ سے سننے والی ہیں۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ ایک عبادت سے فارغ ہوں تو الی ربک فرغب، دوسری عبادت میں مشغول ہو جایا کریں۔ جب آپ ایک فرض کو ادا کر لیں تو دوسرے فرض میں مشغول ہو جائیں۔ اور بعض مترجمین نے ترجمہ کیا کہ جب نماز سے فارغ ہوں تو دعا میں محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھیے۔ مومن کسی حال میں اللہ کی عبادت سے بے نیاز نہیں رہتا ہے، وہ مہینوں کے بدلنے سے یا کیلنڈر کے بدلنے سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتتا ہے۔ اسے تو حکم ہی دیا جا رہا ہے کہ جب ایک عبادت ختم ہو تو دوسری شروع ہو جائے۔ مسلمان کا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی پل وہ ضائع نہیں جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی اشارہ ہے کہ جب مشکلات حد سے بڑھ جائیں رجوع الی اللہ ہی حل ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا، اپنی حاجتیں اس کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ انسان کی مشکلات کے حل کی کنجی ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں سورہ الم نشرح کی تلاوت اور اس کی کثرت یہ ڈپریشن کے مرض کا بھی علاج ہے۔ شدید جو ذہنی دباؤ ہے، اگر اس سورہ مبارکہ کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اس کی برکت سے اللہ پاک اس ڈپریشن سے بھی انسان کو نجات عطا فرماتا ہے۔ خصوصاً اگر ترجمہ، تفسیر اور جن حالات میں یہ نازل ہوئی انہیں پیش نظر رکھا جائے تو مزید انسان کو سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔ سورہ 3 اگلی سورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی اور امان والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا فرمایا۔ اس کی صورت، اس کی رنگت، اس کا قبیلہ، اس کا ملک کیسا بھی ہے، ہر انسان فرمایا ہم نے بہترین صورت میں پیدا فرمایا، اور اسے عقل کی، سمجھ کی، شعور کی یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جو ان نعمتوں کو چھوڑ کے، ترک کر کے شرک اور کفر کی راہ اختیار کرتا ہے، گویا وہ اپنے منصب انسانی سے نیچے جا پڑتا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا۔ اور جو ایمان اور عمل صالح کا رستہ اختیار کرتا ہے فلہم اجر غیر ممنون، ان کا ثواب بہت زیادہ۔ سورہ علق 19 آیات پر مشتمل ہے۔ علق عربی زبان کے اندر خون کی پھٹک، تھوڑی سی اس کی جو جمی ہوئی حالت ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی پہلی 5 آیات وہ عظیم آیات ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ وحی کا آغاز ہوا۔ صحیح بخاری شریف میں، دیگر کتب میں تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ آپ غار حرا میں تشریف فرما ہیں، جناب جبریل حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، اور یہ ابتدائی 5 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، آدمی کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس پہلی وحی کا آغاز اقرأ سے ہونا، اس میں قلم کا ذکر ہونا، اس میں علم کا ذکر ہونا مسلمان کو بتاتا ہے کہ جس دین کا وہ پیروکار ہے اس دین میں علم کی کیا قدر ہے۔ جس دین کا وہ پیروکار ہے، جس وحی پر وہ ایمان رکھتا ہے، اس وحی کا آغاز ہی پڑھنے، لکھنے، قلم اور سیکھنے سے کیا گیا ہے۔ اگر اس سب کے باوجود مسلمان علم کے حصول سے پیچھے رہے اور اس میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو تو اسے ہرگز مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس سورہ مبارکہ کے اگلے حصے میں مشرکین کے اعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ، بالخصوص ابو جہل آپ کو نماز پڑھتے ہوئے جیسے تنگ کرتا، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ایک موقع پر وہ بدبخت پتھر لے کر آپ کی جانب بڑھا جبکہ آپ سجدے میں تھے کہ میں نعوذ باللہ آپ کے سر پہ پتھر مار کے کچل دوں گا۔ جب قریب آیا تو الٹے پاؤں پیچھے بھاگا اور ڈر کے پیچھے گر گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ ہوا کیا؟ کہنے لگا اگر میں تھوڑا سا بھی آگے بڑھتا تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد فرشتے نظر آ رہے تھے، اور بعض روایات میں کہ اسے شدید ایک طاقتور قسم کا بیل جو ہے وہ دکھائی دیا، وہ مجھے کچل کے رکھ دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا لنصفعا بالناصیہ، اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے
پکڑ کر کھینچیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کیسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، اب یہ اپنے مددگاروں کو پکارے۔ سندع الزبانیہ، ابھی ہم اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں اور پھر دیکھنا اس کا حشر کیا ہو۔ سورۃ القدر اگلی سورہ مبارکہ ہے جس میں 5 آیات ہیں۔ رمضان المبارک کی اس عظیم رات کا ذکر کیا گیا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس پاک مقدس و لا ریب کلام کو، کتاب کو نازل فرمایا اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر ارشاد فرمایا گیا۔ فرشتوں کے، روح القدس کے اس رات میں زمین پر اترنے کا ذکر کیا گیا، ہر کام اور ہر فیصلے کو انجام تک پہنچانے کا ذکر کیا گیا، اور فجر تک اس رات کے سلامتی والے ہونے کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا۔ سورۃ البینہ اگلی سورہ مبارکہ ہے جس میں 8 آیات ہیں۔ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو کفار تھے، بتایا گیا کہ جب تک البینہ نہیں آئے گا اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ البینہ، وہ واضح اور روشن دلیل، رسول من اللہ، وہ اللہ کا رسول ہیں۔ حضور تشریف لا چکے، انہیں کتاب مقدس قرآن حکیم پڑھ کر سنائی جا چکی، اب جو ایمان لائیں گے اولئک ہم خیر البریہ، وہ مخلوق میں سے بہترین ہیں، اور جو اب حضور کے آنے کے بعد بھی، قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی کفر پر جمے رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، فرمایا وہ بدترین مخلوق ہے۔ سورۃ الزلزال 8 آیات پر مشتمل ہے۔ زلزال کا معنی تھر تھرانا اور کانپنا ہوا کرتا ہے۔ قیامت کا ذکر سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا؟ اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی کہ تمہارے رب نے اسے یہی حکم بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور زمین کی خبریں کیا ہیں؟ فرمایا جو اعمال انسان زمین پہ کرتا ہے قیامت والے دن زمین ان اعمال کی گواہی دے گی۔ جہاں جس نے نماز پڑھی ہے، جہاں کھڑے ہو کے اپنے رب کا ذکر کیا ہے، جہاں وہ حصول علم کے لیے بیٹھا اور کھڑا ہوا ہے، جہاں اس نے کوئی نیکی خیر کا کام کیا ہے، اور جن خوش نصیبوں کو اللہ نے جہاد کی سعادت بخشی جس زمین پہ انہوں نے جہاد کیا، اور جہاں شہید کے خون کا ایک قطرہ بھی بہا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین وہ ساری خبریں اپنے مولا کے حضور عرض کرے گی کہ مولا مجھ پر تیرے اس بندے نے یہ نیک عمل کیا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جزائے خیر سے نوازے گا۔ فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تمام لوگوں کے لیے اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ 2 آیات سارے قرآن کا خلاصہ ہے، سارے دین کا خلاصہ یہ 2 آیات۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میری یادداشت بھی کمزور ہے، اب میرے لیے یاد کرنا بھی آسان نہیں ہے، اور جسمانی بھی کمزوری لاحق ہے، حضور مجھے کوئی مختصر صورت ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا الف لام میم را والی 3 صورتیں پڑھ دو۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ وہ بڑی ہیں، مجھ سے مشکل ہو جائے گا۔ حضور نے حامیم والی صورتوں کا کہا، کہنے لگا حضور وہ بھی بڑی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اسے سورۃ الزلزال سکھائی۔ وہ جب اس نے یہ سورہ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تو یہ کہہ کے جانے لگا کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سورت کی تعلیمات سے ذرہ بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گا، میں اسی پہ عمل کروں گا۔ میرا یقین ہے کہ جو برائی ہے اس کا بدلہ بھی مل کے رہے گا اور نیکی کا بدلہ بھی مل کے رہے گا۔ جب وہ جانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اس ایک صورت پر اگر صحیح معنوں میں انسان ایمان لے آئے کہ ایک ذرہ برابر نیکی وہ بھی اللہ رائے گا، نہیں جانے دے گا، اور معمولی سی برائی بھی وہ بھی ہرگز بغیر سزا کے نہیں رہے گی۔ ہاں توبہ کی صورت میں اللہ نے انسان کو موقع بخشا ہے، اگر وہ برائی سے توبہ کر لیتا ہے، گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ کریم پروردگار اس کے اس شر کو بھی خیر میں تبدیل فرما دیتا۔ سورۃ العادیات اگلی سورہ مبارکہ ہے، 11 آیات پر مشتمل۔ یہ وہ سورہ کریمہ ہے جس میں اللہ پاک نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں ارشاد فرمائی، اور وہ مجاہدین وہی ہیں جو رسول اللہ کے لشکر کا حصہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضور کے لشکر کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ پاک نے بیان فرمائیں۔ قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہوئے سینے سے آواز نکالتے ہیں اور پھر اپنے سم مار کر پتھروں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، اور صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور دشمن کے لشکر کے اندر تک گھس جاتے ہیں۔ یہ ساری قسمیں ارشاد فرما کے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔
اللہ کی بے شمار نعمتیں ہونے کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کسی بزرگ سے، کسی بوڑھے شخص سے کسی نے حال احوال دریافت کیا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی جو اس آیہ کریمہ کی ایک طرح سے وضاحت بھی کرتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ دانت اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے ٹوٹ گئے اور زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ اللہ پاک کی کتنی نعمتیں، قرآن بار بار ماں کے رحم سے لے کر قبر میں جانے تک اللہ کی کن کن نعمتوں سے ہر انسان، امیر غریب، چھوٹا بڑا، جو ہے وہ عالم جاہل، پڑھا لکھا ان پڑھ، ہر ایک ان سے مستفید ہوتا ہے، لیکن انسان ناشکری سے باز نہیں آتا۔ اسی حقیقت کو اللہ پاک نے یہاں قسموں سے مؤکد فرمایا۔ جب قیامت قائم ہوگی، قبروں کو، قبر والوں کو وہاں سے نکال کے پیش کیا جائے گا، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔ سورۃ القارعہ اگلی سورہ مبارکہ ہے۔ قارعہ کا معنی دل دہلا دینے والی ہوتا ہے۔ روز قیامت کے احوال اور اس کی ہیبت کو اس سورہ مبارکہ میں ایک بار پھر بیان کیا گیا کہ انسان پتنگوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے، اور جو پہاڑ ہے یہ دھنکی ہوئی اون کی طرح جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ جس کے نام اعمال، جس کا میزان بھاری ہوا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اپنی من پسند زندگی اور عیش و آرام میں ہوں گے، اور جن کے پلڑے اس دن ہلکے ہوئے ان کا ٹھکانہ ہاویہ، اور وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، فرمایا وہ تو بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ التکاثر میں فرمایا گیا، 8 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، فرمایا تمہیں مال کی زیادہ طلب نے حقیقت سے غافل کر رکھا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کا منہ دیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس سونے کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو اس کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرے گا، وہ کہے گا ایک وادی اور میرے پاس ہو تو کتنا ہی اچھا ہو جائے۔ اسی کو الہاکم التکاثر میں بیان فرمایا گیا، فرمایا جلد تمہیں پتہ چل جائے گا اور حقیقت تمہارے سامنے عیاں ہو جائے گی جب جہنم کو اپنے سامنے دیکھو گے، اور پھر تم ضرور سر کی آنکھوں سے اسے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ روز قیامت اللہ پاک بندے سے سب سے پہلے جس نعمت کے بارے میں پوچھے گا وہ نعمت ٹھنڈے پانی کی ہوگی۔ اللہ فرمایا گیا بندے کیا میں نے تجھے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی عطا نہیں فرمایا تھا؟ یہ ٹھنڈا پانی کتنی بڑی نعمت ہے، شاید ہمیں اس کا احساس بھی نہیں۔ سورۃ العصر اگلی سورہ مبارکہ ہے، 3 آیات، لیکن ایسا بلیغ اور جامع اسلوب ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ اس سورہ مبارکہ کو کہا گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن میں سوائے سورۃ العصر کے اور کوئی سورت بھی نہ ہوتی تو یہ ایک سورت ہی سارے قرآن کے مضامین کو جمع کرنے والی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں اس سے زمانہ محبوب رسول اللہ کا زمانہ مبارک ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور وہ بہترین کیوں نہ ہو جب ساری مخلوق میں سے بہترین اس کائنات میں موجود تھے، اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ رونق افروز تھے، اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں مطلقاً زمانے کا اتار چڑھاؤ، اس کا الٹ پھیر، جسے سورہ رحمان میں فرمایا کل یوم ہو فی شأن، ہر روز اس کریم کی ایک نئی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ آج کسی کے لیے خوشی کا دن ہے تو کسی کے لیے غمی کا دن، لیکن ہو سکتا ہے کل والا دن غم والے کے لیے خوشی کی خبر لائے اور خوشی والے کو کوئی اور صورت دیکھنی پڑ جائے۔ والعصر، یہ زمانہ جو سدا تبدیل ہوتا رہتا ہے، اللہ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور ساتھ ہی متوجہ کیا کہ ایسی چیز جس میں کوئی استقلال نہیں ہے، جس میں کبھی بھی ٹھہراؤ نہیں رہتا، اس کے بل بوتے پر اگر کوئی اپنے خالق سے غافل ہوتا ہے تو وہ کتنا نادان ہے۔ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور نقصان سے بچنے والوں کے 4 اوصاف یہاں بیان ہوئے، ایمان، عمل صالح، حق گوئی، دوسروں کو حق کی تلقین کرنا اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا۔ فرمایا جن میں یہ 4 اوصاف ہیں اللہ انہیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچائے رکھتا ہے۔ سورہ ہمزہ اس سے اگلی سورہ مبارکہ ہے،
جو لوگوں کے منہ پہ عیب جوئی کرتا ہے، ان کے عیب بیان کرتا ہے، اسے ہومزہ، اور جو پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرے اسے لومزہ فرمایا، اور جس میں یہ دونوں بری صفتیں موجود ہوں اسے قرآن ویل کی جو ہے وہ ایک طرح کی تنبیہ کرتا ہے اور سزا سنا رہا ہے کہ جو ان صفات کا حامل ہے اس کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے۔ اور بعض روایات میں ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ فرمایا یہ تو مشرکین کے اوصاف ہیں، اہل ایمان کو ان بری عادتوں سے باز رہنا چاہیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کر کے اسے گنتا رہتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب اسے الحطمہ، روند دینے والی میں پھینکا جائے گا، اور تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو ان کو جلا کر خاکستر کر ڈالے۔ سورۃ الفیل اگلی سورہ مبارکہ ہے، 5 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے ایک عظیم اظہار پر مشتمل ہے۔ ہم جانتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ ابرہہ جو حبشہ کا حکمران تھا، اس نے اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک عبادت کا گھر بنوایا، اور اس نے اعلان کیا کہ مکہ کا حج کرنے کی بجائے، بیت اللہ کا حج کرنے کی بجائے لوگ حبشہ میں آئیں اور اس گھر کا حج کیا کریں۔ لیکن اللہ نے اس بنائے ابراہیمی کے اندر جو کشش، جو برکت اور جو نور رکھا تھا، کوئی بھی حبشہ میں اس کے اس بنائے ہوئے عبادت گاہ کا حج کرنے کے لیے نہ گیا، بہت کم لوگ گئے۔ اسے اس بات سے غصہ آیا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عرب کے رہنے والوں کو بھی رنج تھا، ان میں سے کوئی گیا اور جا کر اس کے بنائے ہوئے عبادت والے گھر کو نجاست آلود کر دیا، اور بعض نے لکھا کہ کوئی مسافر عرب کے رہنے والے گزر رہے تھے اس کی عبادت گاہ کے قریب سے، انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی، اتفاقاً ہوا کی وجہ سے وہ آگ اڑ کے اس عبادت خانے کو جا لگی اور وہ جل کے خاکستر ہو گیا۔ وہ مسافر دوڑ کر وہاں سے جو ہے ڈر کر بھاگ گئے۔ ابرہہ کو پتہ چلا کہ عرب کے رہنے والوں نے یہ کیا ہے، تو وہ اپنا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ اس طرف کا اس نے رخ کیا۔ جناب عبد المطلب سردار مکہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو جب صورتحال کا پتہ چلا، آپ نے مکہ والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہمارے پاس ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ 60,000 کا لشکر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لے کر بیت اللہ پر حملہ آور ہوا تھا، ہاتھی بھی اس کے لشکر میں موجود تھے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تمام مکہ والوں سے کہ تم پہاڑوں میں، غاروں میں اہل و عیال کو لے کے چھپ جاؤ، اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں ہے جناب عبد المطلب سب سے آخر میں بیت اللہ میں تشریف لائے، طواف کیا اور بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کے عرض کی کہ مولا، ہر مالک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، الہی ہم کمزور ہیں، تیرے گھر کی حفاظت کے قابل نہیں، یا اللہ تو خود اپنے گھر کی حفاظت کر۔ حضرت عبد المطلب یہ کہہ کے خود بھی پہاڑوں پہ اوپر غاروں میں تشریف لے گئے، اور پھر جب ابرہہ کا لشکر آگے بڑھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، مادی طاقت کو ہی کامیابی کی کنجی سمجھنے والوں کو، ظاہری وسائل کو ہی ایک حتمی دلیل سمجھنے والوں کو اس دور میں بھی، آج بھی، قیامت تک کے لیے مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کا داؤ تباہی میں نہیں ڈال دیا اور ان پر پرندوں کی فوجیں بھیجیں جو انہیں کنکر سے مارتی تھی، جن پر نشان لگے ہوئے تھے؟ فجعلہم کعصف مأکول، تو اس لشکر کو ایسے کر ڈالا جیسے کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ پرندے جو اللہ نے بھیجے، ان کے پاس 3 کنکر تھے جو مسور کے دانے کے برابر تھے، 2 ان کے پنجوں میں اور 1 ان کی چونچ میں، اور جب وہ ابرہہ کے کسی لشکری کے اوپر پھینکتے، اس نے لوہے کی ٹوپی خود پہنا ہوا ہوتا، زرہ پہنی ہوئی ہوتی، وہ مسور کے دانے کے برابر وہ پتھر اتنی تیزی سے اور ایسی کاٹ کے ساتھ اس کے سر پہ پڑتا، لوہے کی ٹوپی کو چیرتا، اس کی کھوپڑی کو چیر کر، اس کے جسم کو چیر کے، سواری کو چیرتا ہوا نیچے زمین میں دھنس جاتا، اور وہ 2 ٹکڑے ہو کر وہیں پر نمونہ عبرت بنا دیا جاتا۔ اللہ پاک نے اس عظیم قدرت کے اظہار کا ذکر کیا، اور مفسرین فرماتے ہیں اس واقعہ فیل کے 50 دن بعد رسول اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ رسول اللہ
کی ولادت اور مکہ کی عزت اور بیت اللہ کی حرمت کی طرف کائنات والوں کو متوجہ کرنا مقصود تھا کہ دیکھ لو ابرہہ کا لشکر مادی وسائل سے بھرپور تھا، اہل مکہ کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن یہ وہ شہر ہے جس کی حفاظت اللہ کو مطلوب ہے، یہاں اللہ کا نبی آخر الزماں تشریف لانے والا، آپ کا ظہور ہونے والا ہے، سو اللہ نے حضور کی پیدائش کے قریب یہ عظیم نشانی مکہ والوں کو دکھا۔ سورہ قریش اگلی صورت ہے، اور بعض مفسرین فرماتے سورہ فیل اور قریش یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی صورتیں ہیں، اور بعض ان کو الگ الگ صورتیں شمار کرنے کی بجائے ایک صورت بھی شمار کرتے ہیں، لیکن یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں۔ اس دوسری صورت میں بھی قریش پر ہونے والے احسانات کا ذکر ہے، ان کے بین الاقوامی تجارتی جو سفر کیا کرتے تھے ان کا ذکر کیا، اور بتایا کہ اللہ کی ان نعمتوں کا یہ حق بنتا ہے کہ قریش رب ھذا البیت، بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں اور بتوں کی عبادت ترک کر دیں، جس رب بیت اللہ نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور حالت خوف میں انہیں امن عطا فرمایا کہ حرم کی حدود میں جانور داخل ہو جائے تو شکاری جانور بھی اسے شکار نہیں کرتا ہے۔ یہ امن جو اللہ نے مکہ کو عطا کیا یہ اس کا بے پایا احسان ہے، سو اہل مکہ کو اللہ پاک کے دین کو قبول کرنا چاہیے۔ سورۃ الماعون اگلی صورت ہے، اس میں دین کو جھٹلانے والوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ یتیم کو دھتکارنا، مسکین کو کھانا کھلانے سے بے رغبتی اختیار کرنا، یہ تو دین کا انکار کرنے والوں کی خوبیاں، ان کی یہ خصلتیں اور عادتیں ہوا کرتی ہیں۔ جو اللہ کے وجود پہ ایمان رکھتا ہے یتیم اور مسکین کے ساتھ اس کا رویہ ہمدردانہ ہوا کرتا ہے۔ اور آیت سورت کے اگلے حصے میں منافقین کے احوال ذکر ہوئے کہ وہ نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ انتہائی سستی کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس سے مقصود رضائے الہی نہیں ہوا کرتا بلکہ الذین ہم یراؤون، صرف لوگوں کو دکھانا، خود کو مسلمانوں میں شامل رکھنا، یہ ان کا مقصود ہوا کرتا ہے۔ فرمایا ایسی منافقت بھری نماز پڑھنے والوں کے لیے اور ایسی منافقانہ عادات رکھنے والوں کے لیے ویل اور خرابی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی کہ وہ عام معمول کی چیزیں بھی برتنے کے لیے کسی کو نہیں دیتے اور اس سے منع کرتے ہیں۔ سورۃ الکوثر اگلی سورہ مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، آپ کا شرف و مقام، اور آپ کو اللہ پاک نے جو بے پایا انعامات عطا فرمائے، یہ مختصر سورہ مبارکہ انہیں بڑے جامع انداز میں بیان کرتی ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، مفسرین لکھتے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے اللہ پاک نے حضور کو دو صاحبزادے عطا فرمائے، جناب قاسم اور جناب عبداللہ، لیکن بچپن میں ہی دونوں کا انتقال ہو گیا۔ جب حضور کے دوسرے صاحبزادے کا بھی انتقال ہوا تو ابو لہب جو سگا چچا تھا وہ دوڑا مشرکین کے پاس آیا اور کہنے لگا مبارک ہو، رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا بھی نعوذ باللہ فوت ہو گیا۔ وہ خوش ہوا کہ اب آپ کی نسل نعوذ باللہ آگے نہیں چلے گی۔ عرب میں جس کی نسل آگے نہ چلے، اولاد نرینہ نہ ہو، اسے ابتر کہا جاتا ہے۔ عاص بن وائل جو مشرکوں کا سردار تھا، اس نے بھی حضور کے صاحبزادے کی وفات پر خوشی کا اظہار کیا اور آپ کو اس ابتر کے نام اور وصف سے پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، حضور کو کیسا رنج پہنچا ہوگا، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ الکوثر مفسرین فرماتے ہیں یہ عربی زبان کے مبالغے کا صیغہ ہے، جب کسی چیز کی حد سے زیادہ کثرت ہو جائے اسے الکوثر کہا جاتا ہے، اتنی کثرت جسے گنا ہی نہ جا سکے۔ الکوثر کا معنی حد سے زیادہ، لیکن کیا چیز حد سے زیادہ؟ صفت بیان ہوئی الکوثر، موصوف ذکر نہیں کیا گیا۔ مفسرین فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو جو خیر بھی عطا کی ہے وہ حد سے بڑھ کر عطا کی ہے، جو خوبی بھی آپ کو عطا کی ہے وہ حد سے بڑھ کر عطا کی ہے۔ اس سے مراد جنت کا کوثر اور نہر کوثر اور دریائے کوثر بھی ہے، میدان قیامت میں قائم ہونے والا حوض کوثر بھی ہے، قرآن بھی اس سے مراد لیا گیا، رسول اللہ کی اولاد مبارکہ بھی اس سے مراد لی گئی، آپ کا دین بھی اس سے مراد لیا گیا، اور مختلف تفاسیر مفسرین نے اس کے حوالے سے ذکر کی ہیں۔ اور ساتھ ہی فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیجیے۔ مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں آیات میں بڑا خوبصورت ربط ہے، بتایا جا رہا ہے جب اللہ کا انعام ہو تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
چاہیے، اور شکر ادا کرنے کی بہترین صورت نماز پڑھنا ہے، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ اس لیے اپنے حبیب کو اتنا اہم اعلان، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو ہر خیر، ہر بھلائی اور ہر خوبی حد سے زیادہ عطا فرمائی۔ فوراً بعد فرمایا فصلی لربک، اے محبوب یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، آپ اپنے رب کی نماز پڑھتے رہیے، آپ رب کی عبادت میں اسی طرح سے مستقیم اور ثابت قدم رہیے۔ ونحر، اور اپنا مال بھی قربانی کی صورت اور دیگر صورتوں میں راہ خدا میں خرچ کرتے رہیے۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ ابو لہب، عاص بن وائل، آج کے گستاخان رسول، دشمنان مصطفیٰ اور قیامت تک آنے والا ہر وہ منحوس و بد نصیب جس کے دل میں حضور کا بغض ہے، قرآن کی یہ آیت اس کے وبال، اس کی تباہی اور اس کے انجام کو بیان کر رہی ہے کہ محبوب آپ کا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہوگا۔ سورۃ الکافرون اگلی سورہ مبارکہ ہے جس میں اسلام کی عقیدہ توحید کو بڑی وضاحت سے بیان کر دیا گیا کہ مسلمان اللہ کے سوا ہرگز کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ سورۃ النصر 3 آیات پر مشتمل اگلی سورت ہے، یہ مدنی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مکمل جو سورتیں حضور پر نازل ہوئیں ان میں سب سے آخر میں یہ سورۃ النصر ہے، سب سے آخر میں مکمل نازل ہونے والی صورتوں میں یہ سورہ نصر ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی اور دوسرے قول کے مطابق یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولیے اور اس سے بخشش چاہیے، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لوگوں کا ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہونا، فتح مکہ، حجۃ الوداع، یہ رسول اللہ کے مشن کی کامیابی کا عروج تھا۔ ایک بار پھر اس صورت میں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ زندگی میں تمہیں تمہارا مقصود عطا کر دے تو تمہاری زبان اس کی تسبیح میں مشغول رہنا چاہیے، تمہارا سر اس کے حضور شکر سے جھکا رہنا چاہیے، تمہیں استغفار کی کثرت کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی تسبیح میں مشغولیت، اس کے ذکر میں مشغولیت، اس کی بارگاہ میں استغفار میں مشغولیت، یہ اللہ کی نعمتوں کو دوام بخشے گی۔ یہ جو تمہیں انعامات حاصل ہیں، جو اللہ کی ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی نعمتیں تمہیں حاصل ہیں، جب تمہاری زبانیں تسبیح میں، تحلیل میں، تحمید میں مشغول رہیں گی، اللہ اپنی نعمتوں کا میہ تم پہ برساتا رہے گا۔ شکر کرنا اللہ کی نعمتوں کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ مفسرین علماء فرماتے ہیں الشکر قید للموجود، جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں اگر شکر ادا کرتے رہو گے، یہ شکر ان نعمتوں کو جکڑ کے رکھے گا، تمہارے گھر سے نکلنے نہیں دے گا۔ وَصَيْدٌ لِّلْمَفْقُودِ، اور جو نعمتیں نہیں ہیں اگر شکر کرتے رہو گے، یہ نعمتیں شکاری کی طرح یہ شکر شکاری کی طرح ان نعمتوں کو شکار کر کر کے تمہارے گھر میں لا کے پھینکے گا۔ اللہ کا شکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، اور صرف زبان نہیں دل سے اس کریم کے لیے عز و تواضع کا اظہار، یہ انسان کی کامیابی کی دلیل۔ سورۃ اللہب اگلی سورہ مبارکہ ہے۔ بارگاہ نبوت کا ادب و احترام، رسول اللہ کی تعظیم، آپ کو اذیت پہنچانا، یہ اللہ پاک کی بارگاہ اور غیرت ربانی کو کس طرح سے متوجہ کرتا ہے، یہ سورہ مبارکہ بتاتی ہے۔ حضور کوہ صفا پہ تشریف فرما ہیں، اہل مکہ کو دعوت توحید پیش فرما رہے ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اہل مکہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ دعوت دے رہے ہیں۔ سارے اہل مکہ آپ کی دعوت سن کر مانتے نہیں لیکن چپ ہیں، سب زبانیں خاموش ہیں۔ ابو لہب بدبخت جرت کر کے آگے بڑھتا ہے اور بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، اس بدبخت نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اس کی گستاخ زبان سے یہ لفظ نکلا، انگلی سے رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بدبخت کو جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے کسی کافر کا نام قرآن میں ذکر نہیں کیا، مشرکین مکہ میں سے ضمیریں ذکر ہوئی ہیں، تھرڈ پرسن میں ذکر ہوا ہے۔ مفسرین نے متعین کیا ہے احادیث اور روایات کی روشنی میں کہ اس ضمیر سے فلاں کافر مراد ہے، اس واقعے میں جس تھرڈ پرسن کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے فلاں مراد ہے۔ ابو لہب کا نام قرآن نے ذکر کیا، بتا دیا ہے کہ رسول اللہ کی توہین یہ ایسا شدید جرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اس جرم کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ہاں یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کریم کے فیصلے ہیں کہ وہ اس گستاخوں کو کتنی مہلت دیتا ہے، یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، وما کسب، اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ وہ
وہ جھونکا جائے گا لپیٹیں مارتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھاتی ہے اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ ہے۔ ام جمیل جو بیوی تھی، سورہ ضحیٰ کے حوالے سے بھی عرض کی تھی، ایسی بدبخت تھی کہ گھر میں نوکرانیاں، ملازمائیں اور باندیاں موجود تھیں، خود جنگل جاتی، کانٹے اکٹھے کر کے لاتی اور رسول اللہ کی راہ میں بچھایا کرتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میاں بیوی کے عبرتناک انجام کا ذکر کیا۔ ابو لہب میدان بدر میں موجود تھا، وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا، اس کے جسم میں ایک زہریلا چھالا نکلا، اور اس چھالا وہ پھیلتا پھیلتا سارے بدن پہ طاری ہو گیا، بدن میں زخم اور پیپ پڑ گئے، ایسی متعدی بیماری لگی کہ اولاد بھی قریب نہیں آتی تھی، جسم سے بدبو کے بھبوکے اٹھتے تھے۔ تبت یدا ابی لہب و تب کی صداقت کا اظہار یہ ہوا کہ جب مرا ہے اولاد بھی دفن کرنے کے لیے قریب تک نہیں آئی ہے۔ حبشی غلاموں کو کہا، انہوں نے لاٹھیوں سے لکڑیوں سے دھکیل کے اس کی لاش کو دور صحرا میں پھینک کر اوپر پتھر رکھ دیے، اور یوں تبت یدا ابی لہب و تب جسے فرمایا گیا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ ام جمیل کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اسی طرح لکڑیاں اٹھا کے لا رہی تھی، کھجور کے جو ہے وہ رسی کے ساتھ باندھی ہوئی تھی، جناب جبریل نے آ کر گٹھا پیچھے پھینکا، وہ کھجور کی رسی اس کے حلق میں پھنسی اور پھندا لگ کر وہ مر کر واصل نار ہو گئی۔ سورہ اخلاص اگلی سورہ مبارکہ ہے۔ مشرکین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رب کی آپ بات کرتے ہیں، جس کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کا نسب نعوذ باللہ کیا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ نعوذ باللہ کون ہے، وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، وہ کیسا ہے ہمیں بتائیے تاکہ ہمیں اس پر ایمان لانا آسان ہو۔ جب انہوں نے اس طرح کے لا یعنی سوالات کیے، اللہ پاک نے سورہ اخلاص نازل فرما دی۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی کائنات میں کوئی اس کا جوڑ ہے، اس کا کوئی ہمسر اور کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ اتنی پیاری صورت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انہا تعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں کہ حضور نے انہیں کسی لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، راستے میں جب بھی نماز پڑھائی انہوں نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا۔ صحابہ واپس ہوئے، یا رسول اللہ یہ عجیب آدمی ہے، جب بھی نماز پڑھاتا ہے سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے۔ حضور نے بلایا، پوچھا کہ بھائی تم ہر رکعت میں یہ سورت کیوں پڑھتے ہو؟ وہ عرض کرتا ہے، صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ سورت میرے رب کی شان کو بیان کرتی ہے، حضور اس میں اللہ کی شان کا ذکر ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے فضائل ذکر فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ محبت، پیار، عقیدت و احترام سے پڑھی جانے والی، یاد رکھے جانے والی صورتوں میں سے ہے، اور قرآن کے تہائی حصے کے برابر قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرض کی تھی کہ قرآن میں بنیادی مضامین تین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور عقیدہ توحید کو یہ سورہ مبارکہ بڑی وضاحت سے بیان کرتی ہے، اس لیے اسے قرآن کے تہائی حصے کے برابر ارشاد فرمایا گیا۔ اس کے کئی ایک اسماء مبارکہ اور برکات علماء نے ذکر کی۔ آخری دونوں صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 11 آیات، سورہ فلق کی 5 اور سورہ ناس کی 6 آیات، یہ اس وقت نازل ہوئیں جب لبید بن اعصم یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، اور جس دھاگے پر گرہ لگا کے جادو کیا گیا تھا ایک ایک گرہ کھولتے جاتے۔ ان 11 آیات پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اپنے محبوب کو شفا عطا فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے نازل ہونے کے بعد رات کو سوتے وقت ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے پورے جسم مبارک پہ مل لیا کرتے تھے۔ اور آخری ایام میں جب طبیعت مبارکہ ناساز تھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ صورتیں پڑھ کے پھونک مار کے حضور کے جسم اطہر پر مل لیا کرتی تھی۔ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ دونوں صورتیں یاد ہوں، اور رات سوتے ہوئے ہم ان کی تلاوت کریں، اپنے جسم پر بھی ملیں، اپنی اولاد اہل و عیال کو بھی پھونک ماریں۔ اللہ پاک اس کی برکت سے شیطانی چیزوں سے اپنی پناہ نصیب فرمایا کرتا ہے۔ فرمایا حبیب آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں اس ذات کی جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی ساری مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کا شکار ہو۔ سورہ ناس میں فرمایا آپ کہیے میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا،
اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک کر بیٹھ رہے، اور وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جنات اور انسانوں میں سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔